بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عقبۃ بن عامر سل من قطعک وعط من حرمک وعف عمن ظلمک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں، جو پوری زندگی بتاتا ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، تجارت، آپسی لین دین، آپسی رہن سہن، زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا اسلام نے جہاں انسان کی رہبری نہ کی۔ نماز بے شک مومن کی پہچان ہے، ایڈنٹی ہے، اسلام کا محتم بالشان عمل ہے اور اللہ کا محتم بالشان حکم ہے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ نماز یہ ہماری ایڈنٹی ہے، ہمارا ڈاکومنٹ ہے۔ جب آپ دوسری کنٹری جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹ چیک ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب عالم حشر میں اٹھے گا تو سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کون ہو، مسلمان ہو تو نشانی اور پہچان کیا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات، مرد ہو یا عورت، زندگی بھر نماز کی پابندی کریں، اور پھر نماز کے علاوہ جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں اسلام نے ہماری مکمل رہبری کی ہے۔ آپ تجارت کیسے کریں، آپ کی معیشت کیسی ہو، آپ کی معاشرت کیسی ہو، آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، آپسی معاملات کس طرح کے ہوں، ان سب پر جو ہے اسلام نے بڑا زور دیا ہے، اور ان سب کو ملا کر نیکی بنتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف، یعنی نماز میں عام طور پر جو ہم تو مغرب کی طرف کرتے ہیں، اور جن کا کعبہ مشرق ہے، یعنی جو بیت اللہ سے کچھ طرف بس رہے ہیں، وہ مشرق کی طرف بھی کرتے ہیں، یا دوسری قومیں جن کا کعبہ مسجد اقصیٰ رہا، تو وہ ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ انسانوں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ چہرہ تم نے مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف، یعنی نماز پڑھ لی اور پھر چھٹی ہو گئی، اس حد تک نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی بہت سارے حقوق ہیں، آپسی معاملات۔ آج میں ایک پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ جو آپسی معاملات ہیں، آپسی جو رہن سہن ہے، انسان ہے، ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب کا مزاج الگ رکھا ہے، سب کی عقل الگ رکھی ہے، سب کے سوچنے کی صلاحیت الگ رکھی ہے۔ کہتے ہیں جو برتن ساتھ میں ہوتے ہیں انہی میں تو آواز آتی ہے۔ تو ناچاکیاں اور اختلاف ہو جائیں تو بہت بڑا اسلام کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر مومنوں کے بیچ میں اگر ناچاکی ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بات کو لے کر، تو تم صلح کرایا کرو۔ امر کے ساتھ حکم دیا، جس طرح قرآن کریم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا حکم دیتا ہے، اسی طرح کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، آپس میں صلح کرایا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی قرار دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، یعنی صحابہ میں کو پوچھا، صحابہ کے بیچ سوال ڈالا، فرمایا میں تمہیں نماز، روزے، صدقہ، خیرات سے بڑا عمل بتاؤں، بڑی نیکی بتاؤں؟ عام طور پر تصور ہوتا ہے نا ذہن میں، تو ذہنوں میں سوال ڈال رہے ہیں
کہ میرے یارو جانثارو وفادارو، کیا میں تمہیں نماز، روزے، صدقہ، خیرات سے بڑا عمل، بڑی نیکی بتاؤں؟ عرض کیا اللہ کے رسول ضرور۔ ارشاد فرمائیں، فرمایا دو لڑے ہوئے مسلمان بھائیوں کو ایک کرنا یہ نماز، روزے اور صدقہ اور خیرات سے بھی بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز میں بڑی تاخیر سے پہنچے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 2 رکعتیں ہو چکی تھی۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ عمرو بن عوف، جو قباء میں رہا کرتا تھا، ان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں جھگڑا اتنا سخت ہوا کہ وہ دونوں گروہ ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مسلمان آپس میں اس طرح لڑ مرے ہیں، تو فرمایا بلال میں جا رہا ہوں صلح کرانے کے لیے، اگر عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے۔ مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، علماء سے پوچھنا کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ معراج کے سفر میں سارے نبی سب بنا کے کھڑے تھے مصلی پہ، کوئی اور نبی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو مسئلہ ہے کہ مدینے میں موجود ہیں تو نہیں آ سکتا، ہاں مجبوری ہے، علیل ہے، تو پھر ابو بکر نے نماز پڑھائی، باہر چلے گئے، قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، عبد الرحمن بن عوف نے فجر کی نماز پڑھا دی۔ لیکن مسئلہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا، لیکن فرما رہے ہیں آج کہ میں جا رہا ہوں قباء، ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے۔ اور وہ ظہر کے بعد سے ہی نزاع چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اتنی سنگین لڑائی تھی کہ پتھر برسا رہے تھے، ان کو آپس میں بھائی کیا اور جو ہے ان کو بیچ میں صلح کرائی اور پھر واپس مدینے پلٹ آئے۔ یہاں پر انتظار کے باوجود جو ہے کچھ نماز کا حصہ ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے محسوس کیا، میں کہا کرتا ہوں کرنوں نے بتا دیا کہ سراج منیر طلوع ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ابو بکر کو متوجہ کیا کہ مصلی کے دھنی آگے سید الامام، آگے سید الانبیاء، آگے اب آپ پیچھے آ جائیں۔ تو پھر جو ہے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، نبی نے اشارہ کر دیا ابو بکر نماز مکمل کرائیں۔ اشارہ ملنے کے باوجود ابو بکر پیچھے ہٹے آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز کے بعد فرمایا اے میرے یارو جانثارو، تم نے تالی کیوں بجائی؟ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے، تالی تم کہاں بجاتے ہو؟ ہر کہیں موقع مل گیا کسی نے اچھی بات بتا دی، دے ٹھوکو تالی۔ یہ فرمایا عورتوں کا کام ہے، لیکن عورت کا جو مسئلہ بتایا یہ بھی نماز کے اندر کا ہی ہے۔ ایسے نہیں کہ عورت اسٹیڈیم میں یا پھر جو ہے چوراہے پہ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تالی دے گی، نہیں، یہ مسئلہ نماز کے اندر کا ہے کہ اگر امام بھول جائے اور عورت لقمہ دینا چاہے تو زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے متوجہ کرے گی، یہ عورت کا مسئلہ ہے۔ اے میرے یارو، آج کے بعد نماز میں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ ہم تو کھنکھارتے ہیں، امام صاحب غلطی کرے کر کے اس کو متوجہ کرتے، یہ ہوں کرنے کا حکم نہیں، سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ بہرحال ابو بکر سے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا، پھر پیچھے کیوں ہٹے آئے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، سید الامام، سید الائمہ اور سید الانبیاء کے ہوتے ہوئے جو ہے کیوں جو ہے میں مصلی پہ کھڑا رہوں، اس لیے میں پیچھے ہٹایا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے؟ لیکن ایک مسئلہ یہاں سے نکلا کہ دو مسلمانوں گروہ کے بیچ میں جو اختلاف ہو گیا تھا اس کی اہمیت دیکھیے، کس اہتمام کے ساتھ پہنچے ہیں اور مسلمانوں کے بیچ میں اس جو ہے جنگ اور نزاع کو صلح سے تبدیل کیا ہے، یہ اہمیت دی ہے۔
کہ مسلمانوں کے بیچ میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، تو ذمہ دار قسم کے، لیڈر قسم کے، چودھری قسم کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں۔ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم فرما، اور لیکن جو عمل کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے۔ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، بے شک دعا کرنی ہے، لیکن کچھ عمل بھی ہو، اپنی عملی زندگی سے کچھ جو ہے کوشش بھی ہو کہ جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں ناچاکیاں کیسے کم ہوں، اختلافات کیسے کم ہوں، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور محبت کا رس کیسے کھولا جائے، اس کی محنت اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں میں تشریف فرما ہیں، یا بلکہ یوں نظر تھا، مجمع یوں نظر آ رہا تھا جیسے چاند تاروں میں ہو، سارے میں کہا کرتا ہوں نجوم کی ہجوم تھی، آفتاب و مہتاب، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر چمک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرائے کچھ اس ادا سے کہ ستارے شرمندہ ہو گئے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے جو نور نکلتا تھا اس سے جو ہے ستاروں کی روشنی بھی پھیکی پڑ جایا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کا رسول آپ کیوں مسکرائے؟ اس وقت کیا خیال آیا ذہن میں کہ آپ مسکرا دیے؟ فرمایا مجھے اللہ نے قیامت کے دن کا ایک کیس دکھایا، دو آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے، ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، دوسرا کہہ رہا تھا میرا حق دلاؤ، میرا حق دلاؤ۔ یوں کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، دنیا میں غلطی ہو گئی، دوسرے نے کہا یہاں کوئی معاف نہیں کرتا، میرا حق دلاؤ، اس نے میرا حق دبایا تھا دنیا میں، اب مجھے انصاف دلاؤ۔ اللہ سے کہہ رہا مجھے انصاف دلاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا انصاف دلائیں، یہ جو تیرا حق دبا کے آیا ہے اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں، تو کیا آج انصاف دلاؤں؟ اگر نیکیاں ہوتی تو میں تجھے دلا دیتا، اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ عرض کرے گا یا اللہ میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دو تاکہ کم سے کم میں تو دوزخ سے بچ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے نظر اٹھا کر سامنے دیکھ، وہ دیکھے گا تو ایک عالی شان خوبصورت جنت نظر آئے گی، کہے گا یا اللہ ایسی عالی شان جنت کس نبی کی ہے؟ یہ نبی کی ہے یا شہید کی ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہ نبی کا نام لکھا ہے نہ شہید کا نام لکھا ہے، جو اس جنت کی قیمت ادا کرے گا اس کو دے دوں گا۔ کہے گا یا اللہ اس عالی شان جنت کی قیمت کون چکا سکتا ہے؟ فرمایا میرے بندے چاہے تو بھی چکا سکتا ہے۔ یا اللہ اتنی عالی شان جنت کی قیمت میں کیسے چکاؤں گا؟ اللہ فرمائیں گے اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ کہے گا یا اللہ بھی معاف کیا، میں نے سارا معاف کیا، مجھے جنت بھیج۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اس جنت میں۔ جب وہ جنت کی طرف روانہ ہوگا خوشی خوشی، پیچھے سے آواز آئے گی میرے بندے جنت میں جا رہا ہے، اکیلے مت جا، اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے جا۔ اس موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت، دیکھا تم نے اللہ قیامت کے دن بھی دو کے بیچ میں صلح کرا رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن جو انصاف کا دن، فیصلے کا دن، نیکیاں اور گناہ تولنے کا دن ہے، وہاں پر بھی اللہ نے دو بندوں کا جب کیس آیا اللہ نے دونوں کے بیچ میں صلح کر کے جنت بھیج دیا۔ اے میری امت تم بھی مسلمانوں میں صلح کیا کرو، آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہا کرو، یہ مضبوط ہونے کے اعمال ہیں۔ مضبوط ہونے کے دیکھنا، ماڑیا اونچا بننے سے کوئی مضبوط نہیں ہوتا، مہنگا موبائل چلانے سے کوئی مضبوط نہیں ہوتا، بہترین کپڑے اور بہترین بوٹ پہننے سے کوئی مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنا معاشرہ، اپنا فیوچر، اپنی نسل، اپنا محلہ، اپنی گلی، اپنا شہر، اپنا صوبہ اور اپنا ملک مضبوط کرنا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد لانا ہوگا اور ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اپنی اکنومی پہ دھیان دینا ہوگا، اپنی تجارت پہ دھیان دینا ہوگا۔ تجارت وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، کیوں شکایت ہو مجھے کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی۔
اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی، میرے ہاتھ سے رسی چھوٹی ہے، یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دین اللہ کی رسی ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جو ہے یہ رسی جس کا ایک سرا زمین پر ہے تو دوسرا سرا عرش معلیٰ تک ہے، یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تھے کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، واعظ قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر پتلون کی طاق میں لنگوٹی بھی گئی۔ کلچر چھین لیا تمہارا لباس چھین لیا گیا، تمہیں پتہ نہیں تمہاری تہذیب کیا ہے، تمہاری ثقافت کیا ہے، تمہارا تمدن کیا ہے، تمہاری بھلائی کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ تبلیغ کے سفر سے پہلے، بہت سوچ کے بول رہا ہوں، تبلیغ کے سفر سے پہلے 40 سال نبی نے کیا اعمال کیے ہیں مجھے بتا دو۔ 40 سال کی زندگی، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں صرف 23 سال نمونہ نہیں ہے بلکہ پوری 63 سالہ زندگی نمونہ ہے۔ جب دنیا میں آ رہے تھے تو انصاف کرتے ہوئے آ رہے تھے، جا رہے تھے تو انصاف کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے جب آئی نا بڑی عمر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، آئے یہ تو میرے آقا کی رحمت ہے کہ غیروں کی بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالی، رضائی بہن شیمہ آئی تو اس کے قدموں میں چادر بچھائی، بڑی دودھ پلانے والی حلیمہ آئی تو اس کے قدموں میں چادر بچھائی، نبی سے تمر پلایا اور حال احوال پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تھی کون؟ آپ اتنا ادب احترام کر رہے تھے۔ فرمایا جانتے نہیں یہ میری ماں ہے، دودھ پلانے والی حلیمہ ہے، نہیں جانتے اسے؟ تو حلیمہ نے پوچھا بیٹے ایک بات تو بتا، جب تو چھوٹا تھا میں دودھ پلایا کرتی تھی، تو صرف ایک طرف کا دودھ پیتا تھا، داہنی طرف کا، دوسرے طرف کا نہیں پیتا تھا، اس وقت تو چھوٹا بچہ تھا، اب تو نبیوں کے سردار ہو، بتاؤ اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا میری ماں کیا اگر میں دوسرے حصے کا دودھ پی لیتا، یاد ہے نا ایک تیرے دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی تو دودھ پی رہا تھا، دوسرے تھن میں اس کا حق تھا، اگر میں دوسرے تھن سے دودھ پی لیتا دنیا کیا کہتی کہ یہ دنیا کو کیا انصاف دلائے گا جو اپنے بھائی کا حق کھا گیا آتے ہوئے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں نبی کی پوری زندگی نمونہ ہے، پوری زندگی۔ بتاؤ 40 سال نبی نے کیا کیا؟ 12 سال کی عمر ہے، ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، بحرین گئے۔ بحرین جب وفد آیا نا تو گاؤں کا بتا رہے ہیں کہ اس گاؤں کا کیا حال ہے، اس گاؤں میں جو درخت تھا وہ ابھی کھڑا ہے۔ بڑا تعجب ہوا اس وفد بنی عبد قیس کو، اللہ کا رسول آپ کو بحرین کا کیسے پتہ؟ فرمایا تجارت کی غرض سے تمہارے ملک کو خوب دیکھا ہے میں نے، گاؤں قریہ دیکھا ہے میں نے، یمن گئے ہیں، 2 مرتبہ ملک شام گئے ہیں، اس میں مسلمانوں کو پیغام ہے کہ جو ہے چوراہے پہ بیٹھ کر لڈو کنگ مت بن، اپنی اکنومی، تجارت، تعلیم اور ترقی پہ دھیان دے کر اپنے بازوؤں کو مضبوط کر۔ ہاں، اور 2 اونٹنیاں ابو بکر نے بھی لے رکھی تھی، فرمایا قیمت لوں گا۔ قیمت کہاں سے آئی؟ قیمت کہاں سے آئی؟ آج تجارت کو دین سے دور سمجھا جاتا ہے، دیندار اسی کو سمجھا جاتا ہے جو تسبیح کو کٹ چلا رہا ہو اور لوگوں کا مال ہڑپ کر کٹ کھا رہا ہو۔ حاجی صاحب ہر سال حج پہ، ہر سال عمرے پہ، کسی نے پوچھا حاجی صاحب آپ ہر سال عمرہ، ہر سال حج، دکان پہ مارتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ جنت جانا چاہتے ہو، دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ حاجی صاحب کہنے لگے جنت دوزخ کا تو میرا کو نہیں، اللہ پاک نہ کہہ دیوں گا جٹھے 2 روپے کو فائدہ ہے نا بٹھائی بھیجتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ نماز پڑھ لی، سمجھتے ہیں بس جنت کا ٹھیکیدار بن گئے،
اسلام پوری زندگی کا نام ہے، معیشت، معاشرت، آپسی حقوق، لین دین، رشتہ داروں کے حقوق۔ خالہ ناراض ہے جنت نہیں ملے گی، پھوپھی ناراض ہے جنت نہیں ملے گی، ماں ناراض ہے جنت نہیں ملے گی، بھائی ناراض ہے جنت نہیں ملے گی، باپ ناراض ہے جنت کا در ہی نہیں کھلے گا۔ ہم نے سمجھ لیا تسبیح پڑھ لیں گے، کونے میں بیٹھ کے اللہ میاں سے باتیں کر لیں گے اور جنت کا در کھل جائے گا۔ فرمایا مین گیٹ باپ ہے تیرا جنت، اور تیری جنت اور دوزخ تیرے ماں باپ ہیں۔ اگر یہ راضی تو تیرا ربا راضی، یہ ناراض تو تیرا ربا بھی ناراض ہے، جنت کا در نہیں کھلے گا۔ خیر میں کچھ پیغام دینا چاہتا تھا، مولانا سالم سے بھی کچھ سننا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ دھیان دو، اپنی تعلیم پہ، جو اسلام کا پہلا حکم ہے۔ میرے پاس تفصیل نہیں تھی، میں علامہ شبلی نعمانی کا مقدمہ آپ کو پڑھ کے سنا تھا۔ یہ جو تجارت والی بات، 40 سال کے اعمال، بڑی دلیل کے ساتھ، پتہ نہیں کہاں سے، بخاری سے بول رہا ہوں لوگوں کو، بخاری سے پوچھو، امی خدیجہ سے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوب، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کا آسرا بنتے ہیں، جن کا کوئی نہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، آپ ان کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ ان کی دستگیری کرتے ہیں۔ یہ اعمال تھے 40 سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں تجارت والی بات اور جو ہے انسانی حقوق، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی دکھی تو نہیں ہے، اس بیوہ کا کیا حال ہے، اس یتیم کا کیا حال ہے، کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، بیچارے کے پاس ہو سکتا ہے فیس کے پیسے نہ ہو، آپ فیس کے پیسے دو، اس کی پریشانی دور کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ فرمایا کسی پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ بہرحال، اور ایک تو آپ جو ہے اس پہ دھیان دیں، تعلیم جو اسلام کا پہلا حکم تھا، اقرا بسم، ایجوکیشن حاصل کر، تعلیم حاصل کر، اور تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں، یہ دینی دنیاوی، یہ ہماری زبان ہے، ہماری اصطلاحیں ہیں، اسلام کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم تھی وہ یہ تھی، نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم۔ ہر نفع دینے والا علم اللہ کے حبیب نے اللہ سے ہر نماز میں مانگا، اور جو نقصان دینے والے علم ہے اس سے پناہ مانگی ہے۔ نقصان دینے والے علم یہ ہوتا ہے اس کے کھاتے کو جو ہے ہائی جیک کیسے کر لوں، اے ٹی ایم کیسے لوٹ لوں، چوری کیسے کر لوں، دیوار کیسے پھاند لوں، یہ جو نقصان دینے والے علم ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ باقی جتنے بھی نفع دینے والے علم ہیں وہ سب اللہ کے حبیب نے اپنے رب سے مانگے ہیں۔ اور تیسرا، تینوں باتیں آ گئی، تجارت، تعلیم اور اپنی صفوں میں ایکتا۔ نمازوں میں بلایا آپ کو، گھر میں پڑھتے تو کوئی نہیں دیکھتا، اخلاص زیادہ تھا۔ ہم سب اگر گھروں میں نماز پڑھتے نا، محلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ اب وضو کر کے مسجد آ رہے، سارے دیکھ رہے ہیں، بچے کو بھی پتہ یہ نمازی ہے، بچے کو پتہ یہ امام صاحب ہے، تو یہ ریاکاری، دکھاوا، دنیا کو پتہ چل گیا۔ گھر میں چھپ کے نماز پڑھتا نہیں، دن میں 5 مرتبہ صفوں میں کھڑا کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جہاں پارشد کھڑا ہے وہاں سیمٹ سے لدا ہوا مزدور کھڑا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورت ادا ہے، اپنی صفوں میں یہ اتحاد قائم کرو، نوش نیچ ذات پات کے فرق کو مٹاؤ، غریبی کے فرق کو مٹاؤ، جو خود کھاتے ہو وہ اپنے ملازموں کو کھلایا کرو، جس طرح کا کپڑا پہنتے ہو اسی طرح کا اپنے ملازم کو، جو دکان پہ کام کرتا ہو اسی طرح کا کپڑا پہناؤ، تاکہ فرق نہ ہو کہ یہ انسان الگ ہے یہ انسان الگ ہے۔ جو خود کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ، جس طرح کا مہنگا کپڑا پہنتے ہو اسی طرح کا مہنگا بیوی کو پہناؤ۔ گھر میں رائج تھا اور مرغ مسلم ہوٹل پہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتاؤں میں، جب وضو کر کے آپ مسجد کی طرف چلتے ہو، آپ کے قدم گنے جاتے ہیں، حدیث کہتی ہے
آپ وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہو، آپ کے قدم گنے جاتے ہیں، ایک قدم پہ ایک گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ وضو کر کے کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہو تب بھی تمہارے قدم گنے جاتے ہیں، ایک ایک قدم پہ ایک گناہ معاف، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے۔ لیکن میں تو اس سے بھی بڑی بات سنا رہا تھا، وہ کیا کہ جب تم مسجد جاتے ہو تو تمہارے قدم گنے جاتے ہیں، بیمار کو دیکھنے جاتے ہو قدم گنے جاتے ہیں، لیکن دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو جب ایک کرنے جاتے ہو تمہارے قدم نہیں گنے جاتے، تمہاری زبان سے نکلنے والے حرف اور شبد گنے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک ورڈ کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں، صفوں میں اتحاد قائم کریں، اکنومی پہ دھیان دیں، وقت کی قدر کریں، صفوں میں اتحاد قائم کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی قوم کے، اپنے وطن کے، اپنے ملک کے، اپنے دین اسلام کے خادم بنیں۔ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اپنے آپ کو خادم سمجھو۔ میں خادم ہوں اپنے بچوں کا، میں خادم ہوں اپنے ماں باپ کا، میں خادم ہوں اپنے رشتہ داروں کا، میں خادم ہوں اپنے محلے کا، میں خادم نہیں پارشد بن گیا تو پھر ایسے نہیں کہ بغلیں چوڑی، نہیں خادم کے لیے بنایا آپ چیئرمین بن گئے ہو، اللہ نے آپ کو خادم کے لیے بنایا، لوگوں کی خدمت کرو، ایم ایل اے بنو تو لوگوں کی خدمت کرو۔ آپ خادم کی حیثیت سے رہیں گے، یہاں بھی سرخروئی وہاں بھی عزت پاؤ گے۔ اگر چودراہٹ اور تکبر جو اللہ کی خاص چادر ہے یہ دماغ میں اگر گھس آئی، فرمایا میں اس کی گردن مروڑ دوں گا، دنیا میں آخرت میں دوزخ میں ڈال دوں گا، کیونکہ یہ میری خاص چادر ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تم پہ جچتی ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک ذات پہ جچتی ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، اسی کے شایع نشان ہے۔ اور جو ہے اپنی تعلیم پہ، اپنی تجارت پہ اور اپنی صفوں پہ دھیان دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جو ہے مرحومہ کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے تھے، آپ جو ہے آخر میں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں گے۔ اللہ الضعیفہ نحیفہ جو ہے اس بوڑھی عورت کی جو ہمارے لیے ایک دادی کی عمر، ایک ماں کی عمر رکھتی تھی، ان کے لیے جو ہے آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں گے۔ کروٹ کروٹ اللہ سکون عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے آل اولاد اور متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔